بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا حرام ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ربا تو مطلق حرام، لیکن تحقق کہاں ہوگا؟ زیادتی حرام ہونے کے لیے کیا ہے؟ کون کہ وہ چیز ناپ کر کے یا تول کر کے فروخت ہوتی ہو، اور دوسرے کیا ہے؟ دونوں کی جنس ایک ہو۔ اور اگر وہ ناپ کر یا تول کر کے نہیں بکتی ہے تو اس میں کمی بیشی جائز ہے۔ فرماتے ہوئے جوز و بیع الحفنۃ بالحفنتین، اور ایک لب کی بے دو لفظ، اس کو لب کہتے ہیں۔ ایک مٹھی یہ ہے، مٹھی یہ ہے، لب ہے۔ گونڈا بستی زبان میں اجوری کہتے ہیں نا۔ ہاں ہاں، تو اب گیہوں آپ نے اسے لیا تو کہا کہ اس کے عوض میں نے دو لب گیہوں کو فروخت کیا یا خریدا، تو ایک لب دے دیا، اب آپ سے دو لب لے لیا، تو یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ ہم جنس تو ہے، یہ بھی گیہوں وہ بھی گیہوں، لیکن پہلی شرط نہیں پائی گئی، وہ کیا ہے؟ قدر۔ آپ کہیں گے گیہوں قدری تو ہے، گیہوں قدری تو ہے، کہاں قدر کا مطلب کیا ہے؟ کہ شریعت نے جو پیمانہ متعین کیا ہے اس پیمانے کے مطابق ہو، اور ایک لب کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں۔ شریعت میں سب سے چھوٹا پیمانہ کتنا ہے؟ نصف سا۔ صدقہ فطر کے بیان میں ہے کہ گیہوں سے اگر صدقہ فطر دے رہے ہیں تو کتنا ہوگا؟ نصف سا۔ اور جو اور کھجور کشمش مرقہ سے دینا ہے تو کتنا؟ ایک سا۔ تو شریعت میں کتنا؟ کہیں سوا سا پونا سا وغیرہ نہیں ہے، کتنا ہے؟ نصف سا۔ نصف سا سے کم کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ اب کہو 50 گرام ہے، 10 گرام ہے، 20 گرام، یہ تو اس زمانے میں ہے نا، آگے اس وقت میں آ رہا کہ اعتبار عہد رسالت کا ہے، اس زمانے میں جو معیار تھا۔ ورنہ آپ حیرت کریں گے کہ گیہوں سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو 40 روپے میں ادا ہو جاتا ہے۔ بھائی 2 کلو 47 گرام، 50 گرام مال آسانی کے لیے 2 کلو 50 گرام دے دیں تو صدقہ ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور آپ منقع دینا چاہیں، کشمش دینا چاہیں، چھوہارا دینا چاہیں، جو دینا چاہیں تو 4 کلو 94 گرام۔ منقع دام معلوم ہے کتنا ہے؟ 400 روپے سے کم میں نہیں ہوگا، 400 ہو یا 500 روپیہ کلو ہو۔ کشمش تو سستی ہے، کشمش تقریباً 300 روپے کلو ہے، لیکن منقع یہ اس سے مہنگا۔ تو منقع سے دینا ہے تو 1600-1700 روپیہ دیں، اور گیہوں سے دینا ہے تو 40 روپے میں کام بن جائے، بلکہ 40 سے کم میں بھی بن جائے گا۔ گیہوں آج کل 17-18 روپیہ کلو ہوگا۔ تو آپ کہیں تو عقل سے ماورا بات ہے، مہنگی چیز دینا ہے تو وزن زیادہ، اور سستی چیز دینا ہے تو وزن کم۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ عہد رسالت میں جو حدیث شریف، بخاری شریف حدیث ہے، وہ طعامنا یوم الشعیر کی، ہمارا کھانا جو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جو۔ تو جو، کھجور، منقع، کشمش، یہ سب ایک ریٹ بکتے تھے، اور گیہوں جو ہے ڈبل قیمت کا بکتا تھا۔ گیہوں مدینہ منورہ میں پیدا نہیں ہوتا تھا، باہر سے آتا تھا، تو ظاہر ہے کیوں مہنگا رہے گا؟ تو گیہوں ڈبل قیمت کا اور یہ اس کے ہاف قیمت کا، تو اعتبار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی؟ آج 52.5 تولہ چاندی 1 تولہ سونا میں آ جائے گا۔ چاندی کی قیمت اگر جو ہے 1 تولہ کی قیمت اگر کتنا ہے؟ 60 روپیہ مان لیجیے، 60 روپیہ تولہ اگر ہے تو اب جوڑ لیجیے 1 تولہ سونا یا 1.25 تولہ سونا کی جو قیمت ہوگی، اور 1 تولہ سونا کتنے کا ہے؟ 1 تولہ سونا 49,000 کے آس پاس کا ہے، کچھ ہی کم ہوگا، 50 سے زیادہ نہیں، لیکن 45 سے کم بھی نہیں ہوگا۔ اور چاندی جو 52.5 تولہ
یہ بہت اگر ہوگی تو 40,000 کے آس پاس ہوگی، 40,000 میں اور کم ہی ہوگی، ابھی اخبار لانا بتا دوں گا کتنے کی ہے۔ تو چاندی جو ہے کہ 52.5 تولہ 25,000 30,000 اسی طرح کی ہوگی، اور سونا 45,000 فرض کر لیجیے نیچے اوپر کچھ، اور تو جس کے پاس جو ہے چاندی تو نہیں، چاندی کی قیمت ہے فرض کر لیں 35,000 میں 52.5 تولہ چاندی ملتی ہے، جس کے پاس 35,000 روپے ہیں وہ مالک نصاب ہے۔ لیکن سونا دیکھیے 7 تولہ سونا اور پھر آدھا، تو کتنا ہو گیا؟ 3 لاکھ سے اوپر ہو گیا، تقریباً 3.5 لاکھ۔ تو اگر سونے کے اعتبار سے دیکھیں 3.5 لاکھ روپیہ ہے تب مالک نصاب ہوگا، اور چاندی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 35,000 میں مالک نصاب، ایک دم 10 گنا کا فرق ہو گیا۔ تو مجھے کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا دونوں ایک ریٹ کے تھے، دونوں برابر تھے قیمت کے اعتبار سے۔ تو اس لیے ویسی عہد پاک کا ہی اعتبار ہے، آج جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اگرچہ سونے کی قیمت بڑھ جائے چاندی کی گھٹ جائے۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے ٹانٹا میں، جس کے پاس 1 تولہ چاند سونا ہو وہ مالک نصاب ہے، اس پر قربانی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تو کچھ لوگ چہرہ دیکھ رہے، میں نے کہا سنیے آپ نے یہ کہا ہے تو کہاں سے کہا؟ شریعت میں تو 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، 1 تولہ نصاب جو ہے کس نے بتایا ہے؟ ارے میں نے فلاں کتاب میں پڑھی، میں نے کہا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا یہ، کہا نہیں میں نے پڑھا، میں نے کہا غلط ہے۔ اچھا اپنا نمبر دیے میں آپ کو فون کروں گا، آج تک نہیں فون کیا، بھائی مسئلہ ہو تو فون کریں۔ تو 1 لپ گیہوں کی بے 2 لپ گیہوں سے ہم جنس بھی ہے، کمی بیشی بھی، تفاضل بھی ہے، لیکن یہ ربا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ مقدار شرعی جو شرعی پیمانہ ہے اس پیمانے کے تحت نہیں آ رہا۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحَفْنَةِ بِالْحَفْنَتَيْنِ، ایک لپ گیہوں نے کوئی بھی لے لیجیے نہیں، ہم جیسے 1 لپ کی بے 2 لپ، ورنہ لپ کی بے تھوڑی ہوگی، ہم اپنا ہاتھ کاٹ کے آپ کو دے دیں گے، ہاں تو ہم لے کے کریں گے کیا؟ جو ہمارا ہاتھ نہیں رہے گا تو لفظ سے مراد کیا ہے؟ جو اس میں سمائے، ظرف بول کر کے کیا ہے؟ مصروف مراد۔ 1 لپ اناج کی بے 2 لپ اناج سے جائز ہے۔ والتفاحۃ بالتفاحتین، 1 سیب کی بے 2 سیب سے جائز ہے۔ کیوں؟ لأن المساوات بالمعیار، کیونکہ جو یہ ہے کہ برابری ہو تو جائز ہے۔ تو مساوات برابری کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یہاں برابری سے مراد کی معیار، اور معیار کسے کہتے ہیں؟ قدر کو، ناپ یا تول میں برابر ہو۔ کہتے ہیں مساوات یہ معیار سے ہوتی ہے، اور معیار سے مراد وہی ناپ اور تول سے۔ ولم یوجد، اور یہاں معیار نہیں پایا گیا کہ 1 لب کوئی شرعی پیمانہ ہے ہی نہیں۔ ولم يتحقق الفضل، تو اب یہاں زیادتی کا تحقق نہیں ہوا۔ بظاہر دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ 1 لب ہے، یہ کم ہے، وہ 2 لب ہے، وہ کیا ہے؟ تو تحقق کیسے نہیں ہوا ذاتی کا؟ تحقق تو ہوا، مگر عند الشرع جو معیار ہے وہ ذاتی یہاں نہیں ہے پائی گئی۔ ولہذا کانا مضمون بالقیمت، صاحب ہدایہ بہت عمدہ، ان کا ایک کمال یہ بھی ہے، ایک مسئلہ بتاتے ہیں پھر اس کی نظیر دوسرا مسئلہ، اس کو تنویر دلیل کہتے ہیں، کہ اپنی دلیل کو اور مضبوط کرنے کے لیے دوسرا مسئلہ ذکر کر دیتے ہیں، یہ تنویر دلیل ہے۔ ولہذا کانا مضمونا بالقیمت عند الاطلاق، اب پھر اس کے لیے مسئلہ پہلے سنیے کہ آپ کا جو ہے 1 سا گیہوں وزن کر کے رکھا، مؤذن صاحب نے اٹھا کر کے کنواں میں ڈال دیا، ان کی عقل مندی تھی۔ ابھی رات ہی ایک جو ہے سوال آیا کہ ایک مولانا صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں، 40واں تھا، اور جو چنا پڑھا گیا ہے تو کہا کہ یہ چنا کھانا حرام ہے، انہوں نے اس چنے کو جو ہے دریا میں ڈلوا دیا۔ ایسے سے نامعقول لوگ ہوتے ہیں، اور دریا میں ڈالنا جائز ہے؟
بس زیادہ یہ ہے کہ جو اغنیا ہیں وہ نہ لیں، لیکن ان کو بھی لینا حرام نہیں ہے۔ یہ جو شیرینی آتی ہے اگرچہ ایصال ثواب ہی کے لیے، عام میت کے لیے، لیکن لانے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سبھی لوگوں میں ہم تقسیم کریں گے، یہ تو مطلب ہوتا ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، سب کو دیں گے۔ اس کی جب یہ نیت ہے، تخصیص تو ہے نہیں غربا کے لیے، تو سب کھا سکتے ہیں۔ یہ تو احتراز ہے، یہ بہت تقویٰ ہے کہ نہ لے، لیکن اب دریم پھینکوا دینا یہ کیا ہے؟ حماقت ہے کہ نہیں؟ تو ایک سا گیہوں انہوں نے کنواں میں ڈلوا دیا، وہی مولانا صاحب جی جتنا چنا دریا میں پھینکوایا، اب اتنا چنا جو ہے ان سے تاوان لیا جائے گا۔ بھائی جتنا آپ نے کیا، تو جو چیز مثلی ہوتی ہے اس کے مثل لیا جاتا ہے۔ تو گیہوں، اناج وغیرہ یہ کیا ہے؟ مثلی ہے۔ تو ایک سا گیہوں انہوں نے پھینک دیا، تو ایک سا گیہوں دو۔ لیکن جو چیز مثلی نہ ہو، قیمی ہو، قیمت والی ہو، تو اس کے طرف کرنے پر کیا لیتے ہیں؟ قیمت۔ اور کسی کا جو ہے ڈولی جا رہے تھے، یہ دیکھا بکری بچہ میں کر رہا ہے، ان کو خلل ہو رہا تھا، اٹھا کر کے کنواں میں پھینک دیا، وہ بھی مر گیا۔ اب گاؤں والے آئے، امام صاحب مؤذن صاحب کو پکڑ لیا ہے، تو اب یہ مثل دیں گے؟ ہاں، دو چار لوگ جو ہے بدھو میاں، جمن میاں، خیراتی میاں سب بلائے جائیں گے، کہیں گے کہ اتنا جو بڑا بکری کا بچہ ہے، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ تو جو قیمت بتائیں گے تو اس کو کیا ہے؟ قیمت دیں گے۔ تو جس کی مثل ہو، ذوات الامثال کہتے ہیں، تو ذوات الامثال سے جو چیز ہو تو کیا دیں گے؟ ہاں، مثلیت دیں گے، اس کا مثل دیں گے، جیسے گیہوں وغیرہ۔ اور جو چیز قیمت والے ذوات القیم، اس کے بدلے میں تلف کرنے میں کیا ہوگا؟ قیمت دیں گے۔ ارے تو یہاں جو ہے اگر ایک لب گیہوں یہ ناپ کر کے رکھے تھے کہ چلو کوئی آئے گا لے جائے گا، 2 لب گیہوں ہم لیں گے، انہوں نے کہا یہ کس نے ہمارے کمرے میں گیہوں رکھ دیا ہے، اور انہوں نے پھینک دیا۔ تو اب جو ہے ایک لب گیہوں واجب نہیں ہے، ایک سا گیہوں پھینک دیا تھا تو ایک سا گیہوں دلایا گیا، اور یہاں ایک لب گیہوں اگر ضائع کر دیں تو کیا ایک لب گیہوں دینا واجب ہوگا؟ ایک لب گیہوں کی جو قیمت ہوگی وہ، کہتے ہیں اگر ایک لب گیہوں یہ معیار کے اندر ہوتا، معیار کے تحت ہوتا، تو اس کا مثل دلایا جاتا، لیکن اس کا مثل نہیں دلایا جا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیمانہ اس کو شامل نہیں ہے۔ اگر پیمانہ شامل ہوتا تو اس کے مثل دلایا جاتا، بلکہ یہاں قیمت دلائی جائے گی۔ تو دلیل مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو لب کو معیار کے تحت نہ ہونے کی ایک کیا دلیل؟ یہ بھی ہے۔ تو تنویر دلیل ہوئی نہیں ہے؟ کہتے اسی لیے تو ایک لب گیہوں جو تلف کرنے میں، یا 2 لب گیہوں یا کوئی بھی اناج تلف کرنے میں، مضموناً بالقیمت، قیمت کا تاوان دیا جائے گا، عند الاطلاق و عند الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک لب گیہوں کی بے 2 لب گیہوں سے جائز نہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ کہ ان کے ہاں علت ربا متحقق ہونے کی علت کیا ہے؟ توم اور سمنیت، جنسیت ان کے ہاں شرط ہے، علت نہیں ہے۔ تو اب گیہوں چاہے 1 لب ہو چاہے 1 کنٹل ہو، یہ کھائی جانے والی چیز ہے کہ نہیں؟ تو گیہوں میں جو ہے توم کیا ہے؟ ایک علت پائی گئی، اور شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ 1 لب گیہوں کو 2 لب گیہوں کے، تو اب حکم دائر ہوتا ہے شرط کے تحت۔ تو جو شرط پالی گئی، جنس بھی ہے اور توم بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب 1 لب کی بے 2 لب سے جائز نہیں ہے۔ مشکل بات ہے یہ، ماسک میں سمجھ آیا؟ 1 لب گیہوں، تو گیہوں کھائی جانے والی چیز ہے کہ نہیں؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ ایک علت تو پائی گئی، کیا ہے علت؟ تو اور ان کے ہاں ہم جنس ہونا شرط ہے، تو 1 لب گیہوں کو 2 لب گیہوں سے بیچ رہے ہیں، تو یہ ہم جنس بھی ہے اور توم بھی ہے، تو علت بھی پائی گئی اور شرط بھی پائی گئی، تو کیا ہوا؟ تو اب جو فضل زیادتی ہے یہ کیا ہے؟
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک لب گیہوں کی بے 2 لب گیہوں سے جائز نہیں، ان کے نزدیک علت پالی گئی توم اور ہم جنس۔ وہ ان دس شافعی ہے توم، امام شافعی رحمۃ اللہ نزدیک جو علت کیا ہے توم ہے، ولا جو ہے، اور جو چیز مطبوعات میں سے ہے وہ کب حلال ہوگی، حلال کی راہ کیا ہے، جب برابری ہو، وہ مخلص ہو اور اس سے چھٹکارا کیا ہے، هو المساوات کی برابر برابر ہو، فیحرم تو کیا ہے، اگر برابری نہیں ہے تو حرام ہو جائے گی۔ وما دون نصف السا، اب یہ تو جملہ مترجم ہے اندر شافعی نا، یہ پھر اوپر سے ہے، وہ لہٰذا کہ یہاں لم يتحقق الفضل، تو جب یہاں فضل کا تحقق نہیں ہوا تو یہ جائز ہے، اور وما دون نصف السا فهو فی حکم الحفنہ، تو جو چیز یہاں ایک حفنہ ہم نے مثال دیا ہے، لیکن ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ جو ایک سا سے کم ہو وہ اسی حفن لب کے کیا ہے تحت داخل ہے، 3 لب ہو 4 لب ہو، بس کیا ایک جو ہے نصف سا تک نہ پہنچنے پائے، کہتے ہیں اور جو نصف سا ہو فہو فی حکم الحفنہ، تو یہ حفنہ کے تحت کس کے تحت، لب کے حکم میں داخل ہے، کیوں لأنہ لا تقدیر فی الشرع بما دونہ، کیونکہ شریعت میں اس سے کم کا کوئی معیار ہی نہیں، سب سے چھوٹا پیمانہ کیا ہے، نصف سا، اور آج تو بہت گرام بھی آ گیا، گرام سے بھی ہزارواں حصہ کیا ہے، 1000 ملی گرام کا 1 گرام ہوتا ہے، اور 1000 گرام کا 1 کلو ہوتا ہے، اور 100 کلو کا 1 کنٹل ہوتا ہے، 10 کنٹل کا 1 ٹن ہوتا ہے، اس کو یاد ہے کہ نہیں، موزن کو نہیں یاد ہے، یہ سب پرائمری سے یاد ہے ہم کو، ہاں؟ دنیا میں وہ سب جاننا چاہیے نا۔ ولو تباع مکیلن او موزونن، کہتے ہیں کہ اگر جو ہے 2 آدمیوں نے، تسنیہ سے گئے نہیں، 2 آدمیوں نے بے کے لیے تو 2 سے کم ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ایک آدمی تنہا بے کرے گا، اپنا مال اپنے سے بیچے گا، ولو تباع، اگر 2 شخصوں نے بے کی مکیلن او موزونن، ناپ کر بیچی جانے والی چیز ہے یا وزن کر کے، اور غیر مطعومن، اور وہ کھائی جانے والی چیز نہیں، اور فروخت کریں اسی کے ہم جنس سے، مثلا 1 کنٹل چھڑ سریا، اور انہوں نے کہا 1 کنٹل سریا ہمارے پاس ہے وہ 2 سود والی، اور آپ ہم کو جو ہے 2 کنٹل دے دیجیے 3 سود والی، لوہا یہ بھی لوہا وہ بھی ہے، تو آپ کے پاس وہ ہے ہمارے پاس یہ ہے، دونوں کو ضرورت اس کی ہے، تو 1 کنٹل کو 1.5 کنٹل یا 2 کنٹل کے عوض بیچ دیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز ہے، کیوں، اس لیے چھڑ چبانے والی چیز ہے، ہاں نہیں، اور ثمن خلقی کیا ہے، سونا، اور نہ یہ سونا ہے نہ چاندی، تو ثمنیت بھی نہیں ہے اور توم بھی نہیں ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے یہ فضل کیا ہے، جائز ہے، اور ہمارے نزدیک توم اور ثمنیت یہ علت نہیں، علت کیا ہے، قدر اور مال جنس، تو یہ بھی لوہا ہے یہ بھی لوہا ہے، اور لوہے کی بے لوہے سے ہے، تو جنسیت بھی ہے قدریت بھی ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اگر 2 شخصوں نے یہاں ناپ کر بیچی جانے والی چیز یا وزنی چیز کو، اور وہ کھانے والی نہ ہو، ہم جنس سے بیچا تو متفاضلاً کمی بیشی کے ساتھ، جیسے کہ رانگا اور لوہا، تو لا یجوز عندنا، یہ تو 2 مثال ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تو یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں، کہ لئے وجود القدر والجنس، قدر اور جنس، کہ لوہا یہ وزن کر کے بیچتے ہیں تو دونوں لوہا ہے تو یہ دونوں وزن کر کے بکتے ہیں، وَعِندَهُ يَجُوزُ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزدیک یہ جائز ہے، لعدم التوم والثمنیت، توم اور ثمنیت نہ ہونے کی وجہ سے، یہ مطعومات میں سے بھی نہیں ہے اور آسمان میں سے بھی نہیں ہے، دونوں علتیں یاد رہیں گی تو دونوں کا مذہب اخذ کرنے میں کوئی دقت ہوگی، دیکھیے ہاں، اچھا اگر ایک طرف جو ہے نصف سا ہے، کہا 1 لپ گیہوں جو ہے ایک نصف سا کے عوض جو ہے ہم خرید رہے ہیں، آپ اپنا جو ہے نصف سا دے دیجئے اور ہم سے 1 لپ لے لیجئے 2 لپ لے، یہ جائز ہے، نہیں جائز ہے، وہاں پیمانہ ہے کہ نہیں، طرف
دونوں طرف پیمانے سے کم ہو، دونوں طرف پیمانے کے مطابق ہو تب بھی کمی بیشی جائز نہیں، اور ایک طرف اگر پیمانے کے اندر ہے تب بھی جو ہے جائز، تو کمی بیشی تو متحقق ہے بھائی، ایک طرف لب ہے ایک طرف کیا ہے نصف سا ہے۔ اب یہاں سے ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، وَإِذَا عَدَمَ الْوَصْفَانِ، اب جب دونوں وصف معدوم ہیں، وہ چیز نہ قدری ہے اور نہ ہم جنس ہے، تو فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، جیسے چاہو آپ بیچ سکتے ہو، نہ ناپ کر کے بکتی ہو نہ طور پہ۔ مثلاً کہ کیلا اور سیب، جہاں سیب بھی گن کر کے بکتے ہوں، بمبئی لے لیجیے، امرود وہاں گن کر کے بکتے ہیں نا، امرود اور یہاں جو ہے وزن کر کے۔ تو ہم گئے تو ہم نے کہا کہ امرود کتنے کلو کا ہو؟ 15 روپے 20 روپے پیس ہے، یہاں امرود وزن کر کے نہیں بکتے ہیں۔ ہم نے کہا یہی دنیا ہندوستان ہے۔ تو اب کیلا اور امرود بمبئی لے لیجیے، وہاں تو وہاں کیلا بھی گن کر درجن، تو یہاں بھی درجن سے بکتا ہے، تو بمبئی میں کیلا کی بے امرود سے، تو دونوں کیا ہے، دونوں علتیں یہاں مفقود ہیں، کہ قدری بھی نہیں ہے، نہ ناپ کر کے بکے نہ وزن کر کے بکے، اور دونوں ہم جنس بھی نہیں ہے۔ تو ایک درجن کیلا ہو، 12 عدد کیلا ہو، اور 5 امرود ہو، یا 25 امرود ہو، یا 50 امرود ہو، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں جائز ہے؟ ہاں؟ کہ اذا عدم الوصفان الجنس والقدر، کہ جب دونوں وصف معدوم ہو جائیں، جنس اور قدر، فبیعوا کیف شئتم، حلت تفاضل، تو کمی بیشی کیا ہے جائز ہے۔ حدیث بھی ہے کہ اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم، اسی حدیث سے مستمد کرتے ہیں کہ جب دونوں کی نوعیت کیا ہے بدل جائے تو تم جیسے چاہو بیچو۔ تو یہاں نوعیت بدلی ہی نہیں ہے بھئی، وہ کیلا ہے وہ کیا ہے امرود۔ اچھا دیکھیے، ہر حکم ہر جگہ نہیں چلتا ہے۔ اب یہاں کیلا تو عددی ہے، مگر سیب کیا ہے وزنی ہے، تو اس مثال میں ہم نہیں پیش کر سکتے نا، اس لیے بمبئی کی قید ہم نے لگا دی، بمبئی میں ایسا ہے۔ تو اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ تختلف الحکم باختلاف الزمان والمکان، کہ کبھی کبھی زمانے کے اعتبار سے اور مکان جگہ کے اعتبار سے حکم کیا ہے بدل جاتا ہے، بدلا کہ نہیں بدلا۔ اب ہم نے آپ سے پوچھا کہ 1 کلو مچھلی کی بے دو، جو ایک مچھلی کی بے 2 مچھلی سے جائز ہے، سب پرسوں پوچھا تھا نا، سب نے کہا کہ ناجائز ہے، ہم نے کہا جائز ہے، ہم نے کہا جائز کہو تو بھی غلط، ناجائز کہو تو بھی غلط مطلقاً۔ تو جہاں مچھلی عدد سے بیچتے ہیں تو وہاں ایک تو عددی ہو گئے، تو کمی بیشی وہاں جائز ہے کہ نہیں، اور یہاں وزن کر کے بیچتے ہیں، لیکن دو مچھلی آدھا آدھا کلو کی، ایک مچھلی 1 کلو کی ہے، تو ایک مچھلی کے بعد 2 مچھلی کیوں کرنا جائز ہوگی؟ لیکن دونوں مچھلیاں جو ہے تینوں مچھلیاں 1 کلو کی ہیں، تو اب ایک مچھلی کی بعد 2 مچھلی سے جائز نہیں ہوگی نا۔ تو احکام دیکھیے، جہاں عددی ہیں تو وہاں جائز، اور جہاں وزنی ہے وہاں ناجائز۔ تو حکم کس سے بدلتا ہے؟ زمان اور مکان سے۔ وَإِذَا عَدَمَ الْوَصْفَانِ، اور ایک اور مثال لے لیجیے، یہی اشرفیہ ہے، کہ بڑا موبائل لگنے میں خرچہ ہوتا تھا، ہوا ہے نا، کئی لڑکوں کو خرچہ ہے، تحقیق میں خرچہ ہوا ہے کہ بڑا موبائل رکھے تھے پکڑ گئے اور فوراً خارج کر دیے گئے۔ لیکن آج وہ وقت ہے، وہی جگہ ہے، وہ وقت ہے کہ کہتے موبائل خریدو اور محنت سے پڑھو، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ تو اب کہتے موبائل خریدو اور پیسہ نہیں ہے تو ادھار خریدو، مگر خرید کے پڑھو۔ تو کس کے زمانے کے اعتبار سے حکم مطلق نہیں بدلا ہے۔ وَإِذَا عَدَمَ الْوَصْفَانِ، جب دونوں وصف کیا ہے معدوم ہو جائے، جنس، وَالْمَعْنَى الْمَضْمُومُ إِلَيْهِ،
کہ اور جنس کو جو معنی شامل ہے، وہ معنی کیا ہے؟ قدر کا جی بھائی، جو معنی اس کو کیا ہے ضم کیا گیا، شامل کیا، کون سا معنی؟ قدر معنی۔ تو حلت تفاضل، تو کمی بیسی زیادتی بھی جائز، ون نسا، نسا نہیں، نسا کے معنی عورت، یہاں مؤذن صاحب تو نسا پڑھیں گے، ون نسا، اور کیا ہے؟ ادھار کی کمی بیشی کے ساتھ بھی جائز ہے، اور ادھار بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب یہ کہا کہ 1 درجن کیلا دے دیجئے، ہم پرسوں 15 امرود آپ کو دے دیں گے، تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ نقد بھی جائز ہے اور ادھار ہے، ادھار بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ کل عدم العلت المحرمہ، تو علت محرمہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے کہ دونوں ہم جنس ہیں مگر قدر نہیں ہے، جیسے انڈا، تو انڈے کی بے انڈے سے، دونوں ہم جنس ہیں مگر جو ہے قدر نہیں، نہ کیلی ہے نہ وزنی ہے، تو ہم جنس تو ہیں لیکن کیا ہے؟ مقدار نہیں، قدری نہیں ہے۔ اور جو کے مقابل میں جو، یہ کیا ہے؟ قدری بھی ہے اور ہم جنس ہیں۔ تو اگر قدری بھی ہوں، ہم جنس بھی ہوں، تو یہاں برابری سے خرید و فروخت ہے تب تو جائز ہے، اور کمی بیشی ہے تو کمی بیشی کہیں چاہے تفاضل کہیں، ناجائز۔ اور دوسری چیز لیجیے کہ اگر جو ہے ہم جنس ہیں مگر قدری نہیں ہے، ایک شرط ہے نہیں، ایک شرط پائی جا رہی ہے، ہم جنس ہیں اور، تو وہاں تفاضل جائز ہے، کمی بیشی جائز ہے، لیکن ادھار جائز نہیں ہے۔ ادھار کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اور اگر قدری بھی نہ ہو اور ہم جنس بھی نہ ہو تو کیا ہے؟ سب جائز، نقد بھی جائز، اور 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، دونوں ہم جنس، قدری، ہم جنس بھی ہوں اور قدری بھی ہوں، اور دونوں ہم جنس ہوں مگر قدری نہ ہوں، قدری ہو مگر ہم جنس نہ ہو۔ تو اگر جو ہے ہم جنس ہوں اور قدری نہ ہو تو نقد جو ہے کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے، اور ادھار کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ یہی تھوڑا شبہ ہوگا آپ کو، اس کو سمجھیے۔ اچھا، ربا، سود تو حرام ہی ہے، لیکن سود جو ہے، دیکھیے جو چیز حرام ہوتی ہے وہاں شریعت شبہات سے بھی بچاتی ہے۔ آپ بخاری شریف پڑھیں گے، وَمَنِ ارْتَرَى حَوْلَ الْحِمَى وَيَسَوْ أَنْ يُوقِعَ، اس طرح کا حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اپنا جانور جو ہے کسی کھیت کے قریب، میڑ سمجھتے ہیں، میڑ پر چرائے گا، تو ہو سکتا ہے ذرا سا جو ہے مالک کی توجہ ادھر ہوئی تو کھیت میں منہ ڈال دے گا، ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ اور کھیت میں منہ ڈال دیا تو آپ کی پیٹھ سیدھی ہو جائے گی، کھیت کا مالک دیکھ لے گا کہ ہمارا کھیت چرا رہے ہو، تو پیٹھ سیدھی نہیں کرے گا، جانور کی نہیں، ہاں، تو مالک جانور ہے۔ تو یہاں کہہ رہے کہ کھیت کے قریب نہ چراؤ، ہو سکتا ہے کہ جانور اس میں منہ ڈال دے، تو حرام چیز تو حرام ہی ہے، حرام کے قریب بھی نہ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم حرمت کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔ تو حقیقتاً ربا تو حرام ہے، لیکن شبہ ربا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب 4 کلو گیہوں کی بے 5 کلو گیہوں سے یہ جائز نہیں ہے، تو حقیقتاً یہاں کمی بیشی ہے۔ اور 100 انڈے کی بے 100 انڈے سے، اس میں کمی بیشی کہاں؟ دونوں برابر ہیں کہ نہیں؟ دونوں برابر ہیں، لیکن 100 انڈا نقد ہے اور 100 انڈا ادھار ہے، تو یہ حقیقتاً تو کمی بیشی نہیں مگر شبہ ربا ہے۔ کیوں؟ نقد کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور ادھار کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے نا۔ آپ کہیں بھی جاؤ، اینٹ بھٹھے پہ جاؤ، ہم کو اینٹ چاہیے، ہم نقد لیں گے، ایک دم گڈی دکھا دو کہ فوراً پیڈ کروں گا، تو اور لوگوں سے 1500 میں تو کم دے دے گا آپ کو۔ ایسے سریا دکان میں جاؤ، سیمنٹ دکان پہ جاؤ، پیسہ دکھاؤ فوراً دے دیں، تو نقد کی اہمیت زیادہ اور ادھار کی کیا ہے؟ کم۔ تو ادھر ایک طرف نقد انڈا ہے اور ایک طرف ادھار ہے،
تو حقیقتاً کمی بیشی نہیں ہے لیکن شبہتاً کمی ہے کہ نہیں. اس لیے اگر ہم جنس ہیں اگرچہ ہم قدر نہیں ہیں تب بھی کیا ہے نقد تو جائز ہے لیکن ادھار کیا ہے جائز نہیں، کیوں وہاں حقیقتاً ربا نہیں لیکن شبہ ربا ہے. وَإِذَا عَدَمَ الْوَصْفَانِ جب دونوں وصف معدوم ہوں جنس اور وہ معنی جو اس کو شامل ہے یعنی قدر، تو حلت تفاضل والنساء تو زیادتی بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے. لعدم العلت المحرمہ تو حرام کر محرمہ نے حرام کرنے والی علت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور علت محرمہ کون ہے؟ قدر مال جنس. والاصل فیہ الاباحت اور بے میں اصل کیا ہے مباح ہونا. تو اصل میں بے مباح ہے لیکن اب حرام کب ہو جائے گی جب کہ ایک جنس کی ہو، دونوں قدری ہوں، کمی بیشی ہوں تب حرام ہوگی. اور اگر ایک جنس کی نہ ہو یا قدری نہ ہو تو حرام نہیں. تو بے میں اصل کیا ہے اباحت. قرآن پاک میں ارشاد احل اللہ البیع اللہ نے بے کو حلال کیا ہے. وہ دیکھیے اب وہی تفصیل جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اذا وضمل وصفان، اب یہ تو ایک ضابطہ گویا ہے، اب اس کے تحت جو ہے تفریع کر رہے ہیں کہ وَإِذَا وَجَدَا تثنیہ سے گا ہے یہ وَإِذَا وَجَدَا حرمت تفاضل والنساء. اب جب دونوں علتیں پائی جائیں، دونوں علتیں کون کون قدر اور جنس، تو حرمت تفاضل والنساء کمی بیشی بھی حرام اور ادھار بھی حرام. اگر جو ہے کمی بیشی کے ساتھ خریدنا یہ بھی حرام، برابر برابر خرید رہے ہیں لیکن ادھار ایک نقد ہے ایک ادھار تب بھی کیا ہے حرام ہوگا. کہ وجود علت المحرمہ علت محرمہ کے پائے جانے کی وجہ سے. اور اذا وجدا احدہما اب جب دونوں وصفوں میں سے ایک وصف پایا جائے، دونوں علتوں میں سے ایک علت پائی جائے، کیا چاہے جنسیت چاہے قدریت، تو وہ عدم الآخر اور دوسری معدوم ہو، تو اذا وجدا احدہما اس سے تو بات سمجھا گئی کہ ایک پائی جائے تو دوسری نہیں پائی جائے گی، لیکن عدم الآخر کہہ کر کے اور واضح کر دیا ہے کہ دو وصفوں میں سے ایک وصف پایا جائے اور دوسرا وصف نہ پایا جائے تو حلت تفاضل و حرم النساء تو کمی بیشی حلال اور ادھار کیا ہے حرام. مثال دے رہے ہیں مثلا ان یسلم حرویا فی حروی، اسلام یہ بیع سلم سے ہے، ابھی نہیں پڑھے ہوں گے آپ. بیع سلم کہتے ہیں کہ نقد پیسہ ہو اور مبی ادھار ہو. اب گیہوں کٹنے بونے کا زمانہ آ رہا ہے اور جیسے بھٹے پہ اینٹ وغیرہ ہے، تو جب اینٹ تیار ہوتی ہے اگر اس وقت پیسہ دے دیں تو سستی دیتے ہیں. تو پیسہ آپ نے بھٹے کے مالک کو دے دیا، اس نے کہا کہ فروری کی آخری تاریخ تک اینٹیں نکل جائیں گی سب. تو آپ نے کہا ہم کو 10 مارچ کو دیجیے. روپیہ بھی متعین ہو گیا کہ 10,000 روپے میں ایک ٹرالی اینٹ مثال کے طور پر، اور 10 مارچ کو ہم اینٹ دیں گے مالک نے کہا، اور آپ نے آج ہی پیسہ دے دیا. تو پیسہ نقد اور مال کیا ہے ادھار. اس کو کیا کہتے ہیں بیع سلم. ایسے ہی آپ نے کسان سے کہا کہ ہم کو جو ہے گیہوں کی ضرورت ہے، تو آپ پرانا گیہوں اگر آپ لینا چاہیں تو 20 روپیہ کلو ہے، اور نیا گیہوں لینا چاہیں تو ہم آپ کو 15 دے دیں 10 دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پیسہ آج ہی دے دیجیے، ہم کو جو کھاد لانی ہے یہ سب لانی ہے. تو پیسہ آپ نے پہلے پیڈ کر دیا، اس نے کہا کہ 1 اپریل کو جو ہے ہم گیہوں دے دیں گے. تو ٹائم بھی مقرر ہو گیا، پیسہ بھی. اس کو بیع سلم کہتے ہیں. تو بیع سلم میں ایک چیز نقد ہوتی ہے ایک چیز ادھار. کیا نقد ہوتی ہے ثمن نقد ہوتا ہے اور مبی ادھار. تو جب بیع سلم میں ایک نقد ایک ادھار، تو اب حربی کپڑا بیچ رہے ہیں، حربی کپڑا کے عوض تو جنس تو پائی گئی، جنس جو ہے پائی گئی اگرچہ برابر برابر ہی ہو، 10 میٹر یہ بھی ہے 10 میٹر وہ بھی ہے، لیکن ادھار ہے کہ نہیں تو جائز ہے. ارے اس میں سوچی بات کیا ہے، ناجائز ہے نہیں کہ جب دونوں ہم جنس ہوں اور یہ کپڑا ناپ کر کے بکتا ہے
تو معیار بھی ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ برابری تو جائز ہے لیکن ادھار ناجائز۔ اور بیع سلم میں ایک چیز کیا ہے؟ مبی کیا ہے؟ ادھار ہوتی ہے۔ تو کپڑے میں بیع سلم، کپڑے کے بیع سلم کپڑے سے یہ جائز ہے؟ فرماتے ہیں کہ مثلاً این یسلم حربین، کسی نے یہ ہرات شہر ہے اس میں جو کپڑے بنتے ہیں اس کو حربی کہتے ہیں، کیسے بنارسی ساڑی ہے نا، کہ حربی کپڑے کو بیع سلم کے طور پہ بیچا، حربی کپڑے کے عوض، اور ہنتتن فی شعیرن، یا گیہوں بیچا کس کے؟ جو کے عوض، تو یہ فحرمت ربا الفضل بالوصفین، تو یہاں ربا الفضل کی حرمت دونوں وصف سے ہے، کہ ایک تو جو ہے کمی بیسی بھی ہو گئی اور دوسرے کیا ہے؟ ادھار بھی ہے۔ وہ حرمت النصاب احدہما، اور ربا فضل جو ہے کہ کمی بیسی بھی حرام، جبکہ دونوں علتیں جمع ہوں تو کمی بیسی کیا ہے؟ حرام ہو گئے۔ اور اگر دونوں برابری ہو، دونوں ہم جنس ہوں اور برابری ہو تو یہ تو جائز ہے، لیکن ادھار ہو تب فرماتے ہیں فحرمت الربا الفضل بالوصفین، ربا فضل کی حرمت یعنی کمی بیسی کی حرمت دونوں وصف سے ہے، کہ جنس بھی ہو اور قدر بھی ہو تو یہ کمی بیسی حرام۔ اور ادھار کب حرام ہوگا؟ ایک علت پائی جائے نہیں، وہ حرمت النصاب احدہما، اور ادھار کی حرمت جو ہے دونوں وصفوں میں سے ایک وصف سے ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الجنس بانفرادہ لا یحرم النساء، کہ تنہا ہم جنس ہونا یہ ادھار کو حرام نہیں کرے گا۔ تو چنا کی بیع چنا سے، چنا کی بیع چنا سے ہو، برابر برابر ہو تو ان کے نزدیک حرام نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ ہم جنس ہے نا، تو ان کے ہاں دونوں وصف جمع ہو تب ادھار حرام ہو، لیکن دونوں وصف نہیں، یہ ہم جنس ہونا ان کے نزدیک ادھار کو حرام نہیں کرے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ الجنس بانفرادہ، کہ تنہا ہم جنس ہونا لا یحرم النساء، تو یہ ادھار کو حرام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لأن بالنقدیت وعدمها لا یثبت الا شبہۃ الفضل، بہت آسان دلیل لا رہے ہیں، وہ بھی دور سے گھیر رہے ہیں۔ 10 انڈا کی بیع 12 انڈا سے جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہاں حقیقتاً کمی بیسی ہے کہ نہیں؟ تو جب حقیقتاً کمی اور بیسی ہے تو یہ جائز ہے ہم احناف کے نزدیک، اور یہاں ہم جنس ہیں، دونوں 5 کلو چنا ادھر بھی ہے 5 کلو چنا ادھر بھی ہے، تو دونوں ہم جنس ہیں لیکن برابر ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک نقد ہے ایک ادھار ہے، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نقد ہے ایک ادھار ہے، تو ادھار والا میں شبہ ربا ہے، کہ جو نقد ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، تو حقیقتاً کمی بیسی نہیں ہے لیکن کمی بیسی کے یہ مشابہ ہے۔ تو فرماتے ہیں جب وہاں حقیقتاً کمی بیسی جائز تھی اور یہاں کمی بیسی کا شبہ ہو تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ نہیں سمجھا؟ جب حقیقتاً جائز ہے تو یہ شبہتاً بدرجہ اولا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ صرف جنس یہ ادھار کو حرام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأن بالنقدیت، کیونکہ ایک طرف تو نقد ہے اور وہ عدم ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ نقد نہ ہونا یعنی ادھار ہونا، ایک طرف نقد ہونا دوسری طرف نقد نہ ہونا، لا یثبت الا شبہۃ الفضل، یہ صرف شبہ فضل کا فائدہ دیتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی بیسی ہو جائے، یقین نہیں ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا، مگر کیا شبہ فضل اضافے کا شبہ ہوتا ہے۔ وہ حقیقت الفضل غیر مانع فی، اور یہاں خرید و فروخت میں حقیقتاً اگر اضافہ ہو تو وہ بیع کے جواز سے مانع نہیں ہے، تو جہاں شبہ ہو بدرجہ اولا جواز سے مانع نہیں۔ حتیٰ یجوز بیع الواحد بالاثنین، یہاں تک کہ جو ہے حربی کپڑا، ایک کپڑے کی بیع 2 کپڑے سے جائز کے بس جائز ہے، ایک سیب کی بیع 2 سیب سے کیا ہے؟
جائز ہے، یہاں حقیقتاً کیا ہے، کمی بیشی ہے۔ فالشبہۃ اولا، تو جو کمی بیشی کا شبہہ جس صورت میں آ رہا ہے بدرجہ اولا وہ کیا ہے، جائز ہے۔ ولنا، ہماری دلیل کیا ہے، انہ مال الربا من وجہن، کہتے ہیں کہ کپڑا یہ من وجہن جو ہے